22 दिसंबर 49 की रात में चोरों की तरह उसमें मूर्तियों को रखा गया। उस वक्त के कलेक्टर डीएम ने पूजा की शुरुआत कर दी लॉक डालकर। ताले खोले गए, बगैर मुसलमानों को नोटिस दिए और सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर शिलान्यास हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं, वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है, आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है और आज का दिन याद रखा जाएगा। हिंदुत्व की कामयाबी के लिए आज का दिन याद रखा जाएगा। मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज के दिन जहां अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन होने से पूरे देश में जगह जगह खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर भूमि पूजन से ठीक पहले ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि मस्जिद थी, है और रहेगी, जिसके बाद अब राम मंदिर के मुद्दे की बहस को फिर से चिंगारी मिल गई। इतना ही नहीं, इस वीडियो में ओवैसी कहते हैं कि अगर उनकी मृत्यु भी हो गई तो वो अपनी वसीयत में लिखवा कर जाएंगे कि 500 साल पुरानी मस्जिद थी, पर 1992 में उसे शहीद कर दिया गया था। सुनिए इस वीडियो में ओवैसी ने क्या कहा। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं, वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वहीं इन सब बातों के बाद ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और RSS प्रचारक मोहन भागवत के द्वारा भूमि पूजन पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि भूमि पूजन की नींव में रखी गई चांदी की ईंट हिंदू राष्ट्र की नींव है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए उसे भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ओवैसी ने यह भी कहा कि आज ये लोग हिंदू राष्ट्र की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन को आजादी के दिन से जोड़ा, जो उन हजारों शहीदों की कुर्बानी की तौहीन है। देखिए ये वीडियो। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आए। मैं आज जो वज़ीर-ए-आज़म, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने अयोध्या में आज जो भूमि पूजन में शिरकत की, उसके बारे में अपनी पार्टी की जानिब से इस पर तबसरा करना चाहता हूँ। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ
اس لیے کہ پردھان منتری وزیر اعظم کسی ایک مخصوص یا خاص مذہب کے وہ پردھان منتری نہیں ہے. جو نریندر موڈی کی سرکار ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. بھارت انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہے. آج پردھان منتری نے نریندر موڈی نے بحیثیت پردھان منتری آج کے بھومی پوجن میں شرکت کر کے انہوں نے جو اوتھ لیا تھا انہوں نے اس کا وائلیشن کیا ہے. انہوں نے سمویدھان کی جو بیسک سٹرکچر ہے سیکولرزم اس کو وائلیٹ کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پردھان منتری کا آج کے اس فنکشن میں جانا آج کا دن ہندوتوا کی کامیابی کا دن ہے اور سیکولرزم کی شکست کا دن ہے. آج کا دن جو پردھان منتری بحیثیت پرائم منسٹر وہاں پر گئے ان کے جانے کی وجہ سے آج کا دن ہندوتوا کی کامیابی کا دن ہے، سیکولرزم کی شکست کا دن ہے. بحیثیت پردھان منتری نریندر موڈی آج بھومی پوجن میں جا کر جو انہوں نے وہاں پر وہ جو چاندی کا پتھر رکھا انہوں نے ایک ہندو راشٹر کی بنیاد آج وہاں پر ڈالی ہے. تو آج کا دن سیکولرزم کی شکست کا دن ہے. آج کا دن جمہوریت کی شکست کا دن ہے اور آج کا دن یاد رکھا جائے گا ہندوتوا کی کامیابی کے لیے. آج کا دن یاد رکھا جائے گا میجورٹیرینزم کی کامیابی کے نام سے آج کا دن یاد رکھا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے بھاشن میں یہ کہا، اپنی تقریر میں اپنی سپیچ میں کہا کہ دیش بڑا ایموشنل ہے. یقیناً پردھان منتری نریندر موڈی، اسد الدین اویسی بھی بڑا ایموشنل ہے. میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں کو ایگزسٹنس کو مانتا ہوں. میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں ایکوالٹی آف سٹیزنشپ کو مانتا ہوں. میں اس لیے ایموشنل ہوں کہ 450 سال جس جگہ پر مسجد تھی جہاں پر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی 22 دسمبر 1949 تک، میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگوں نے سپریم کورٹ کو جھوٹ بول کر بی جے پی اور سنگھ پریوار کے لوگوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا. میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں پردھان منتری جی کیونکہ جس جگہ پر آپ نے بھومی پوجن میں حصہ لے کر ہندو راشٹر کی بنیاد کا آغاز کیا اس کے اطراف، تینوں اطراف مسلمانوں کا قبرستان تھا جہاں پر مسلمان بزرگوں کی قبریں بھی تھیں. اس لیے بھی ہم ایموشنل ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ جو میرے کو پی آئی بی سے اس کی سپیچ پوری ملی کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا ہے. پردھان منتری جی، آپ کو آپ کا مذہب مبارک، آپ کو گلوالکر کی آئیڈیالوجی مبارک، مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں. آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے. دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے نہ مندر ہو سکتی ہے نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا. وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک کلچر کے لیے، مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا. اور پردھان منتری نے یہ کہہ کر کہ مندر
اس دیش کا ایک سمبل ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنی آئیڈیالوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلط کیا۔ پرائم منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہہ کر میجورٹیرینزم کو انڈورس کیا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنی سپیچ میں 15 اگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی ہے، آج 5 اگست کو پردھان منتری وزیر اعظم نے اس کو 15 اگست سے ملا دیا۔ ہم پھر سے وزیر اعظم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ سب نے مل کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی۔ کیا پردھان منتری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کو آج آزادی ملی؟ کس کو شکست دی پردھان منتری آپ نے بتائیے؟ 15 اگست کو اگر ہم لال قلعے پر جھنڈا ترنگا لہراتے ہیں، بڑی فخر کے ساتھ لہراتے ہیں، تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے 200 سال کے انگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا۔ کیسے پردھان منتری فریڈم فائٹرز کو، ان کی قربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے 15 اگست سے ملا دیا؟ اور کیسے ایک ٹیمپل کا موومنٹ ایک ملک کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین اے ٹیمپل موومنٹ بی ایکویٹڈ ٹو اے کنٹری؟ اور آخری بات یہ ہے، بلکہ لاسٹ 2 بات، کہ آج کے اس فنکشن میں نے کہا کہ یہ ہندو راشٹر اور ہندوتوا کی کامیابی کا دن اس لیے بھی ہے، آر ایس ایس کے چیف وہاں پر کیا کر رہے تھے، اور آر ایس ایس کے چیف کا وہاں پر موجود رہنا اور ان کا تقریر میں یہ کہنا کہ آج کا دن ایک نیو انڈیا بنایا جا رہا ہے۔ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے موہن بھگوت؟ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے؟ وہ نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے جو ہندو راشٹر ہوگا، جہاں پر مائنورٹیز کو، خاص طور سے مسلمانوں کو 2nd کلاس سٹیزن بنایا جائے گا، اور مسلمانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اکثریتی طبقے کے گڈ ول پر ہوگا۔ یہ موہن بھگوت کا پیغام ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کا دن ان سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹیز کے لیے بھی، ان کے لیے ان کے تمام سیکولر سو کالڈ سیکولر پارٹیز اور خاص طور سے کانگریس پارٹی، انہوں نے ایک آئیڈینٹیکل ایک بیان دیا۔ کیا دیا؟ کہ یہ آج کا دن ایک سمبل آف بردرہڈ ہے، سمبل آف بردرہڈ ہے۔ میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، اور میں تو کمیونل میں ہی ہوں، پورے بھارت میں اگر کوئی کمیونل ہے تو ہم ہی ہے، اس کا میں اقرار بھی کرتا ہوں۔ میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے، کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن کیسے بردرہڈ کا سمبل ہوگا بتائیے؟ جبکہ یہ رام مندر کا موومنٹ، ہزاروں کی تعداد میں بھارت کے سٹیزنز کی موت ہوئی کمیونل رائٹس میں، یہ موومنٹ ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا موومنٹ میں، پھر وہاں پر میک شفٹ ٹیمپل بنا دیا گیا کہ اس کو بردرہڈ کہتے ہیں آپ؟ اور کیا گڈ ول بردرہڈ اسی وقت پیدا ہوگا جب انصاف ہوگا؟ جب انصاف نہیں ہوگا تو گڈ ول بردرہڈ کہاں پیدا ہوگا؟ اور مجھے تو آپ انیکول بنا دیے مسلمانوں کو، تو انیکول کیسا بردر ہوگا آپ کا بتائیے؟ یہ 7 اہم پوائنٹس مجھے آپ تک بتانا تھا کہ بہت سے لوگ مجھے فون کر کے مختلف ملک کے مقامات سے، جس میں بہت سے مذہب کے لوگ ہیں، خاص طور سے دلت اور مسلمان ہیں، جو آج بھی اس ملک کے سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں، وہ مجھ کو فون کر کے کہہ رہے کہ صاحب ہم بڑے مایوس ہیں،
ہم بڑے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہرگز اکیلا محسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت ہے جس کے پردھان منتری نریندر مودی ہیں. وہ سیکولرزم کو ختم کر کے ہندو راشٹر کو قائم کرنا چاہتے ہیں. مگر ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ آج بھی ہمارے ملک انڈیا میں ایسے کروڑوں ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے اور کبھی نہیں مانیں گے. مجھے یقین ہے کہ ہم اور وہ اور دلت ہمارے بھائی جو کبھی نہیں مانتے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو، یہ وقت جمہوری طریقے سے ہندو راشٹر کے راستے کو جو قیام کیا جا رہا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیموکریٹک طریقے سے روکنے کی ضرورت ہے. میں انڈیا کے ہمارے انڈین مسلم سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے. ہم جدوجہد کرتے آئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے بابری مسجد کو بچانے کی کوشش کی ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ، مگر تمام سیکولر پارٹیز نے ہم کو دھوکہ دیا. آج بھی ہم کو کوشش کرنا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی نمرود آیا، جب کبھی بھی فرعون آیا اور جب کبھی بھی یزید آیا تو اللہ نے حسین کو پیدا کیا، اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا. ہمارا کام انصاف کے لیے لڑنا ہے. یہ بابری مسجد کی لڑائی انصاف کی لڑائی ہے. یہ کوئی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے. یہ بھارت کے سمویدھان کو بچانے کی لڑائی ہے. یہ باہر انڈیا کی روح کو بچانے کی لڑائی ہے. اور یہ جدوجہد ہم کو جاری رکھنا پڑے گا. اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. دیکھیے انہی سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹیز کی وجہ سے آج مسلمانوں میں اس طرح کی ایک اپریہنشن، اس طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے. مگر میں ان تمام بھارت کے انڈیا کے ہم وطنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اکیلا ہرگز محسوس مت کریے، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہم کو جدوجہد کرنا ہے. آج یہ ختم نہیں ہوگا، یہ جدوجہد جاری رہے گی. جیسا کہ میں نے کہا کہ بابری مسجد ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک مسجد رہے گی. نمرود اور فرعون اور یزید وہ لوگ ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بولے سچ ہے اور جو ان کے خلاف بولے اس کو دبا دو، اس کو کچل دو، اس پر ظلم کر دو، اس کے وجود کو مٹا دو. تو اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ قدرت ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے، مگر قدرت کسی کے غرور اور تکبر کو برداشت نہیں کر سکتی. اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ بھی دیکھیں گے. اسی لیے میں نے مثال دی کہ اگر فرعون ہے تو موسیٰ ہے، اگر یزید ہے تو حسین ہے، اور ہم حسین کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کو یقین ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے اس ملک میں کانسٹیٹیوشن میں جو ہم کو رائٹس دیے گئے اس کو حاصل کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے. مگر میں ان تمام سیکولر ذہن رکھنے والے تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، سکھ ہو، ذرا آپ انٹروسپیکشن کر لیجئے کہ جن پارٹیوں کو آپ نے ووٹ دیا تھا وہ اس ملک کو کس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیے. دیکھیے سیکولرزم کے نام پر کس کس نے آپ کو دگا، کس کس نے آپ کو 6 دن کے نام پر ملک میں بے روزگاری ہر نوجوان کا مقدر بنا دیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر سوچئے. یقیناً آپ مجھ سے نفرت کریں گے، کرتے رہیے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایک اسد الدین اویسی اس ملک کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. مگر ملک بڑا ہے، ملک کس راہ پہ جا رہا ہے آپ دیکھیے. Yes, everyone has maintained a radio silence.
Everyone has maintained a radio silence. Why? Because they are worried about they will not get that particular section of society over. That is why this is a deliberate silence. This is a deliberate silence. If not today, when will you raise your voice? Please tell me. When will you raise your voice? If not today. This is the time to raise your voice, to protect the secularism, the basic ethos of this country. By your silence, you are acquiescing, you are supporting the Hindutva ideology. Sir, top 3 names जिसका टेफ्लॉन हो गया है ये हाँ, top 3 लीडर्स जिनका अभी टेफ्लॉन हो गया है पूरों का इस हम्माम में सब दंगे। एनी टॉप 3 नेम्स नहीं, इस हम्माम में सब दंगे। आप 3 कई को बोल रहे हैं, मैं तो पूरों को बोल रहा हूँ, सबका जुड़ गया। टेफ्लॉन तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ इस हम्माम में सब दंगे हैं। और इंग्लिश की कहावत है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक कॉन्करर के रूप में गए हैं। ठीक है, टिक टाक नहीं होगा भाई। देखिए ऐसा है ना मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, सुनिए मेरी बात को आप। जब CAA NPR NRC का चल रहा था, आप यही बात कर रहे थे, मजलिस के बारे में करे थे ना, आप यहीं पे करे थे। क्या हुआ वो, क्या हुआ बोलो? टाइम हुआ ना, CM के पास गए, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। मैं इनको बोलना चाह रहा हूं भाई साहब, आप हमारी मुखालिफत करना है करो, मगर हर चीज पे ले जाके दूल्हे भाई को बिठा देना ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या? मगर हम सुनिए आप देखिए, आप बहस करना चाह रहे हैं, आ जाओ कुर्सी, लाइव टेलीकास्ट कर लेंगे। नहीं सुनो, ठहरो, इतना बेचैनी कहीं को जरा पूरा तो ठहरो, जरा पानी पिलाओ जी। देखिए जो कोई बोल रहे हैं वो मजलिस की मुखालिफत में बोल रहे हैं, उनका इख्तियार है, बोलते रहो, मेरे को फिक्र नहीं, मगर काम तो हम ही करेंगे जमीन पे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी। और कुछ है भाई? हमारे कृष्णा का चपड़ी, आशीष, हाँ नहीं लाइव, अरे टाइम्स नाउ वाले आप खामोश बैठे, बोलो भाई। मैं टिकटॉक ने जाने का करे आप बात करके, आई एम रियली थैंकफुल टू, मैं भूल गया। देखो आप लोग सवाल करें तो दिमाग में आती बात। बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ ना, यही संघ परिवार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए थे, और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन दिया। अगर परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होता। वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ मेरे भाई। आप बिलीव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का। दैट इज नॉट येट हियर्ड। I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this contempt petition also. और मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है हमारा, आखिरी अपेक्स कोर्ट है, फैसला उनका फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम डिफर कर रहे हैं, और डिफर करना कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई। इसीलिए जस्टिस JS वर्मा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लीगल ल्यूमिनरी थे, जस्टिस JS वर्मा ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। JS वर्मा ने बात कही थी वो, मैं कोई नहीं कह रहा, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। लेकिन आप ही बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हाटएवर सूट्स यू, नो प्रसाद साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल, हु से इज नॉट फाइनल? then why do you say it's not infallible? Supreme Court is Because JS Verma said it. And who's JS Verma, who knows more law than you, who happens to be Chief Justice, and you know JS Verma also.
देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर खबर पहुंच सके आप तक सबसे पहले। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इंडिया लाइव के पेज को लाइक करें।